کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لو، حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو، محاسبہ کر لو کہ کل قیامت والے دن تم کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، زندگی کو کس انداز سے گزارا، دن رات کیسی گزر رہی ہے، گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں یا نیکیوں کی طرف راغب ہیں، ہر چیز کا کل ہم نے حساب دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ ہونے سے پہلے محاسبہ کر لو، اپنا حساب و کتاب کر لو۔ رات گزری، صبح ہوئی، صبح کے وقت اٹھ کر بیٹھ جانا اور سوچنا کہ رات میں نے اپنے رب کو کتنا یاد کیا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کتنی کی ہے۔ تو صبح سے لے کر رات تک جب سونے لگے تو پھر بیٹھے اور سوچے، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں، تو اپنے سارے دن کا محاسبہ کریں کہ آج یہ دن ہمارا کیسے گزرا ہے، کیا ہم نے اس دن کو اللہ کی یاد میں گزارا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے۔ جب ہم اپنا یہ محاسبہ کریں گے، جب ہم اپنے دن رات پر غور و فکر کریں گے تو یہ محاسبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ فکر آخرت ضروری ہے، فکر آخرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دنیا میں رہ کر جو کچھ تم بیج بو گے تو آخرت میں اسی کا ہی پھل تم اٹھاؤ گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کرو گے تو کل اللہ رب العزت ان نیکیوں کی تمہیں جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کو ہم راضی کریں گے، اللہ کی رضا ہم سینے میں رکھیں گے تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دن رات ہم اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کریں گے تو اللہ کل قیامت والے دن بھی اس کی جزا ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو پھر کل قیامت والے دن اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اب دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، نیکی کرنی ہے تو نیکیاں کرو، تو نیکیاں کرو گے تو کل اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اگر رب کی نافرمانی کرو گے تو اللہ پھر جزا نہیں بلکہ سزا دے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو قبرستان میں بیٹھا تھا اور کھا پی رہا تھا، تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص منافق ہے، موت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی آخرت کی فکر سے غافل نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں، کوئی بھی شخص ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا، ہر شخص نے دنیا سے کوچ کرنا ہے، روانہ ہونا ہے اور آخرت کی زندگی کی طرف جانا ہے۔ اور یہ ایسا شخص ہے جو قبرستان میں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ کر کہ دنیا والے یہاں آ کر بسے ہوئے ہیں، قبرستان بنا ہوا ہے، پھر بھی لوگوں کے قبرستان میں جا کر بھی اسے آخرت ابھی یاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا منافق ہے کہ قبرستان میں بھی بیٹھ کر کھا پی رہا ہے، اور فرمایا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، اس قوم پر جو زاد راہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا، جنہیں زاد راہ کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ زاد راہ تیار کر لو، اتنا تیار کر لو کہ تمہیں علم ہو کہ جتنا دیر ہم نے قبر میں رہ کر محشر تک کا وقت گزارنا ہے، اتنا زاد راہ تیار کرنا، اپنے پاس اکٹھا کرنا، یہ انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے۔
اب دنیا کی چند دن کی زندگی میں ہم دن رات ایک کر کے جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جب ہمیں یہ علم نہیں ہے تو ہم اس دنیا کے لیے کتنا اکٹھا کرتے ہیں، اور جو زندگی زیادہ دیر رہنے والی ہے، تا دم رہنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، اس فکر آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر بھی نہیں سماتی، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے آخرت کو بھی پہچاننا ہے، آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی ہم نے وقت نکالنا ہے کہ اگر ہم آخرت کے بارے میں سوچیں تو پھر دن رات جو ہم گناہ کرتے ہیں، تو جب ہمیں علم ہے کہ آخرت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے